نبي بعده أما بعد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. درود شریف پڑھ لو. اللهم صل على محمد كلما ذكره الذاكرون وصل على محمد كلما غفل عن ذكره الغافلون. یا رب صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم. قابل احترام حضرات، سامعین کرام، بزرگوں، عزیزوں، دینی بھائیوں، اسلامی تاریخ، اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ اسلامی سال کا، اور اس کی آج 8 تاریخ ہو چکی. آئندہ کل 9 محرم ہے اور پرسوں 10 محرم الحرام ہے. پتہ نہیں ہمارے یہاں 8 اور 10 9 کا اعلان ہوا کہ نہیں، چونکہ پہلی تاریخ ہو چکی تھی. ہندوستان کے 36 اسٹیٹ کے اندر 36 صوبوں میں محرم کے پہلے چاند کا اعلان ہو چکا تھا. ابھی ہمارے سوراشٹر کے کچھ شہروں کے اندر واٹس ایپ پر گھوم رہا تھا کہ ابھی ہم نے چاند کا اعتبار نہیں کیا ہے. 36 صوبے والوں نے چاند مان لیا اور جوناگڑھ والوں نے چاند مانا نہیں. پتہ نہیں ان کا چاند اب الگ سے کیسے ہوگا. بہرحال چونکہ ہمارے یہاں بادل تھے، بہار اور سارا پورا بہار کا صوبہ اور سارے اضلاع، تقریباً 750 سے زیادہ اضلاع ہیں پورے ہندوستان میں، ضلع ہیں، سب نے چاند کا اعتبار کر لیا. تو وہاں مطلع صاف تھا، چاند نظر آ گیا، سب کو نظر آیا، سارا بہار چاند دیکھ چکا. بہرحال ہمارے اعتبار سے، ہمارے نہیں پورے ہندوستان کے اعتبار سے آج 8 تاریخ ہے، کل محرم کی 9 تاریخ ہے اور پرسوں 10 تاریخ ہے. پہلی بات تو یہ سمجھیں کہ محرم، آپ تھوڑی تکلیف اٹھا کر آگے آ جائیں، بڑی مہربانی ہوگی، آگے آ جائیں، اللہ آپ کو خوش رکھے. محرم کا مہینہ زمین اور آسمان کے پیدا ہونے سے پہلے، زمین اور آسمان کے یعنی دنیا نہیں بنی تھی، صرف اللہ کی ذات تھی. کس کی ذات؟ صرف اللہ کی ذات تھی. یہ قرآن کا فیصلہ اور قرآن کا حکم اور قرآن کی آیت کا خلاصہ سنا رہا ہوں کہ جب زمین اور آسمان نہیں بنے تھے، اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی نہیں تھا. اللہ نے عرش، کرسی، لوح اور قلم اللہ نے بنائے تھے. اس وقت اللہ نے لوہے قلم پر لکھ دیا تھا کہ محرم کا مہینہ عظیمت والا، فضیلت والا ہے. بات سمجھ آ رہی؟ اللہ نے لکھ دیا تھا لوہے محفوظ پر، فی کتاب اللہ. یہ فی کتاب اللہ کا لفظ ہے قرآن میں. فی کتاب اللہ یعنی لوہے محفوظ. وہاں اللہ نے لکھ دیا تھا کہ محرم عزت والا، حرمت والا، عظمت والا ہے. ہو گئی بات ختم. چلیے پھر دنیا بنی. جب اللہ نے دنیا کو بنایا تو پھر قرآن میں اللہ نے فرمایا فی خلق السماوات والارض، کہ جب زمین اور آسمان اللہ نے بنائے تو اللہ نے پھر حکم دے دیا کہ حرمت والا مہینے 4 ہیں، محرم، ذوالحجہ، ذوالقعدہ اور رجب. پھر اللہ نے فیصلہ سنایا قرآن میں. ٹھیک ہے، بات آگے بڑھو. آدم علیہ السلام سے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے تک محرم کا مہینہ عزت والا سمجھا جاتا تھا. مکہ کے کافر مشرک اللہ کے نبی کا انکار کرنے والے، آپ نے 40 سال بعد نبوت کا اعلان کیا. کتنے سال کے بعد؟ 40 سال کے بعد اعلان نبوت کیا. آپ 40 سال مکہ میں رہے. وہاں تک مکہ کے کافر
محرم کے مہینے کو عزت دیتے تھے، عزت کرتے تھے، اور قریش مکہ محرم کی 10 تاریخ میں روزہ رکھتے تھے اور کعبہ کا غلاف بدلتے تھے۔ مکہ کے کافر کی بات کر رہا ہوں، مسلمان نہیں، اسلام آیا نہیں تھا، اسلام کا اعلان ہی نہیں ہوا تھا۔ اسلام کا اعلان تو 40 سال بعد ہوا ہے، جب آپ کی عمر مبارک 40 سال کو پہنچی۔ ٹھیک ہے، آگے چلو۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو حکم دیا، مکے میں بھی حکم دیا اور مدینہ شریف میں بھی حکم دیا۔ سمورہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، صحیح مسلم شریف میں یہ روایت موجود ہے۔ سمورہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے روزے فرض ہونے سے پہلے ہم کو حکم دیا، الفاظ سننا، حدیث کے الفاظ کا ترجمہ سنا رہا ہوں، حکم دیا، یا مرونا، ہمیں حکم دیا کہ ہم عاشورہ کا روزہ رکھیں، اور ہم کو اللہ کے رسول روزہ رکھنے پر شوق دلاتے تھے۔ یہود سنا، حدیث کے الفاظ ہے، یہود سنا، ہمیں شوق دلاتے تھے، ترغیب دیتے تھے، حکم بھی دیا، شوق دلایا، ترغیب دی، اور کہا کہ تم روزہ رکھو 10 محرم۔ ٹھیک ہے، سمورہ بن جندب آگے ارشاد فرماتے ہیں، جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے، اس کے بعد اللہ کے نبی نے ہمیں حکم نہیں دیا روزہ رکھنے کا، لیکن روزہ رکھنے سے روکا بھی نہیں اور روزہ رکھنے کا حکم بھی نہیں دیا، لیکن آپ کی ذات خود اللہ کے نبی روزہ پابندی سے رکھتے تھے۔ سوال ایک پیدا ہوتا ہے، بہت پوائنٹ کا سوال ہے یہ۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کی نبوت سے پہلے قریش مکہ ایمان لانے سے پہلے روزہ رکھتے تھے، تو آپ نے تو وہ روزہ رکھا جو مکہ کے کافر رکھتے تھے، ایسا کیوں کیا؟ اس کا جواب سنو۔ مکہ والوں کے اندر ان کی زندگیوں میں کچھ اعمال، کچھ کام ایسے تھے جو آپ کے جد امجد پردادا سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے چلے آ رہے تھے۔ آپ نے جو روزہ رکھا وہ مکہ والوں کے مکہ والوں کی نقل پر نہیں رکھا تھا، آپ نے جو روزہ رکھا وہ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے زمانے سے چلا آ رہا تھا، اور مکہ والے ملت ابراہیمی کو فالو کرتے تھے۔ ملت ابراہیمی کے بہت سارے اعمال مکہ والے کفر کی حالت میں بھی کرتے تھے، لہٰذا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جد امجد ابراہیم علیہ السلام اور آپ کی ملت کی پیروی کرتے ہوئے 10 محرم کا روزہ رکھا۔ اس کی بڑی دلیل، سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ ابھی حج فرض نہیں ہوا تھا، دھیان سے سننا، حج فرض نہیں ہوا تھا، اس کے باوجود بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حج کے اعمال کرتے تھے، چونکہ آپ کو پتا تھا میرے جد امجد ابراہیم علیہ السلام حج کرتے تھے، آپ بھی حج کرنے لگے۔ لیکن وہ حج زمانہ جاہلیت کا ہوتا تھا، پھر اللہ نے حج کی آیتیں اتری اور اسلام میں حج کا طریقہ مکمل طور پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا۔ مکہ والے بھی حج کرتے تھے، یاد رکھنا، کفر کی حالت میں۔ کون سی حالت میں؟ کفر کی حالت میں حج کرتے تھے۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے، کتابوں میں موجود ہے، تاریخ اور اسلامی اتہاس گواہ ہے کہ مکہ والے کعبہ کا طواف ننگے ہونے کی حالت میں کرتے تھے۔ کیسے کرتے تھے؟ کپڑا نہیں تھا بڑھانا، طواف کرتے۔ اللہ کے رسول بھی طواف کرتے تھے، لیکن سطر چھپا کر کرتے تھے۔ طواف وہاں بھی ہوتا تھا، چونکہ یہ ملت ابراہیمی سے چلا آ رہا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے حج چلا آ رہا تھا، طواف چلا آ رہا تھا۔ میرے حبیب یوں فرماتے ہیں، آقا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں بھی ملت ابراہیمی کا پیروکار اور ملت ابراہیمی کو فالو کرنے والا ہوں۔ بہرحال چلیے بات ختم کریں۔ تو آپ کو اتنی بات ذہن میں آ گئی
اتنی بات آپ نے ہم نے سمجھ لی کہ محرم کا مہینہ زمین آسمان کے پیدا ہونے سے پہلے جب اللہ کی ذات تھی تب ہی سے عظمت والا تھا. اللہ نے پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے محرم کے مہینے میں. صحابہ کو حکم دیا, صحابہ نے رکھے. مدینہ منورہ آئے تو صحابہ نے بتایا کہ یہاں مدینہ شریف میں یہودی بھی 10 تاریخ کا روزہ رکھتے ہیں اور ہم بھی رکھتے ہیں, تو روزے میں نقل ہو جاتی ہے, مشابہت ہو جاتی ہے. جس دن کا روزہ ان کا, اس دن کا روزہ مسلمان کا. آیا یہ 10 تاریخ کا روزہ ہے کس کا؟ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ تم انکوائری کرو, معلومات کرو کہ یہود کیوں رکھتے ہیں. یہودیوں سے پوچھا تو کہا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اور آپ کی قوم کو فرعون کے ظلم سے 10 محرم کو چھٹکارا دیا تھا. اس کے شکرانے میں موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے آج تک کے سارے یہودی روزہ رکھتے ہیں, اس لیے ہم بھی روزہ رکھتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جملہ فرمایا کہ یہودیوں سے زیادہ موسیٰ کو ماننے والے ہم ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی تھے اور محمد الرسول اللہ بھی اللہ کے نبی تھے, اور انبیاء آپس میں بھائی ہوتے ہیں. لہذا ہم زیادہ حقدار ہیں کہ ہم 10 تاریخ کا روزہ رکھیں. یہودیوں کے مقابلے میں زیادہ حق ہمارا ہے. آگے ایک جملہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ اگلے سال اگر اللہ نے مجھے زندگی دی تو میں 9 تاریخ کا ایک روزہ اور بڑھا دوں گا تاکہ عبادت میں یہودیوں کی نقل سے ہم بچ جاویں. کس میں؟ عبادت میں یہودیوں کی نقل سے ہم بچ جاویں. عبادت میں نقل کرنے سے منع کیا ہے اسلام نے, تو شادی بیاہ میں نقل کرتے ہیں تو وہاں کہاں سے جائز ہو سکتا ہے؟ ہمارے یہاں شادی بیاہ میں گیروں کی نقل ہوتی ہے, مہندی لگائی جاتی ہے. عجیب مسئلہ ہے, اللہ اکبر کبیرہ. جنتی عورتوں کی سردار, نبی کی چہیتی پیاری بیٹی, اپنے دل کا ٹکڑا اور لگتے جگر فاطمہ کا نکاح ہے, مہندی نہیں لگائی گئی. اور اس سے بڑی بات کہوں, کل کسی نے, ایک خاتون نے مجھے مسئلہ پوچھا کہ مولانا یہاں ہمارے اسٹیٹس پر رکھا ہوا ہے کہ امام قاسم کے نام کی مہندی لگائی جاتی ہے. وہ تو جنت میں چلے گئے اور آج مسلمان مہندی لگا رہا ہے. اگر مہندی جائز بھی ہوتی تو مرنے کے بعد تو مسئلہ ہی نہیں تھا. پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ شادی کے وقت مہندی کا ثبوت اور مہندی کا جواز شریعت اسلام میں دور دور تک نہیں ہے. بہرحال وہ الگ مسئلہ ہے, اس پر چلیں گے تو بہت ساری باتیں رہ جائیں گی. اب میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ عام مسلمانوں کے دل میں, دماغ میں, چھوٹے بڑے ہر ایک کے دماغ میں پاگل پنا, جنون سوار ہو گیا. جنون, ایسا جنون سوار ہو گیا کہ محرم یعنی حسین ابن علی. چھوٹے بچے سے پوچھو محرم تو کہ حسین ابن علی رضی اللہ تعالی, اور کیا تو کہ اور کچھ پتا نہیں ہم کو. اللہ کے دشمنوں نے, اللہ کے باغیوں نے, صحابہ کے دشمنوں نے, جو صحابہ کا دشمن وہ میرے نبی کا دشمن, جو میرے نبی کا دشمن وہ اللہ کا دشمن. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میرے صحابہ سے اگر بغض رکھو گے سمجھ لو کہ تم نے مجھ سے دشمنی کی ہے, اور جس نے مجھ سے دشمنی کی اس نے اللہ سے دشمنی کی. اللہ کے دشمنوں نے ایسا بھوت سوار کر دیا, ایسا جنون سوار کر دیا, ایسا پاگل پنا سوار کر دیا. محرم آیا نہیں, حسین ابن علی کا چرچا ہوا نہیں. اب جنہوں نے یہ پاگل پنا سوار کیا, ذرا ان سے پوچھنا چاہیے کہ تم صحابہ کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے ہو؟ صحابہ کو ایسا مانتے ہو جیسا میرے نبی نے ارشاد فرمایا
صحابہ کی قدر، صحابہ کی عزت، صحابہ کی عظمت، صحابہ کی محبت جیسے میرے نبی نے بتائی، میرے نبی نے سکھائی، کیا تم ایسا مانتے اور سکھاتے ہو تو ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ بلکہ مجھے معاف کرنا، خاندان اہل بیعت کی محبت نے ایسا پاگل کر دیا ہم کو۔ ایک مسلمان تو ہے کہ نہیں اللہ جانتا ہے، مسلمان کے نام کا ایک طبقہ، ایک جماعت، ایک گروہ یوں کہنے لگی کہ ہم تو صرف نبی کے بعد خاندان اہل بیعت کے علاوہ 1.25 لاکھ صحابہ کی جماعت کو ہم ماننے کو تیار نہیں ہیں۔ بلکہ اس سے آگے کی بات کروں، زبان پر وہ جملہ لانا بہت مشکل بات ہے۔ صحابہ کو گالی دینا ان کے یہاں ایمان کا حصہ ہے، صحابہ کو شب و شتم کرنا، برا بھلا کہنا ان کے یہاں ثواب کا درجہ رکھتا ہے کہ صحابہ کو گالی دو، صحابہ کو برا بھلا کہو۔ اسی لیے تو جو حالات پر نظر رکھتے ہیں انہیں پتا ہونا چاہیے۔ جب ایران کا وزیر خارجہ مدینہ شریف گیا تھا جس کا نام رفسنجانی تھا، میرا موضوع آج آگے پیچھے ہو جائے گا، مجھے بتانا اس لیے ضروری ہے کہ آج امت کہاں جا رہی ہے، اور امت کے نام نہاد جو امت کو چلانے والے ہیں وہ کھول کر کیوں نہیں بتاتے کہ ہمیں کرنا کیا چاہیے تھا، ہم کر کیا رہے ہیں۔ میرے نبی نے زندگی پر روزہ نہیں چھوڑا، آج امت کا بڑا طبقہ 9 اور 10 کے اندر کھلا رہا ہے، ملا رہا ہے، روزوں کی دھجیاں اڑا رہا ہے اور میرے نبی کی اداؤں کو ٹھکرا رہا ہے۔ کاش کہ ہمارے یہاں سبیلے لگا کر یہ اعلان کیا جاتا، اے مسلمانوں، میرے نبی نے اور نبی کے صحابہ نے، صحابہ کے بعد تابعین نے، 4 سلسلوں کے کروڑہا اولیاء کرام نے 9 اور 10 اور 11 کا روزہ نہیں چھوڑا ہے۔ کہ مسلمانوں ہماری ذمہ داری ہے، ہم مسلمان ہیں، نبی کے چاہنے والے، نبی کے نہ ماننے والے، نبی پر فدا اور قربان ہونے والے ہیں، ہم بھی 9 اور 10 کو وہ کام کریں گے جو میرے آقا اور آپ کے صحابہ نے کیا ہے۔ سبیلوں سے تو یہ اعلان ہونا چاہیے تھا۔ کاش کہ کوئی سربت ملا کر یوں کہتا، کیا آئندہ سال یہ دعوت دے دیتا، یہ پیغام سنا دیتا کہ آج 9 محرم کو اگرچہ سربت پی لے، واجب اور ضروری نہیں ہے، لیکن تو نبی کا چاہنے والا ہے، میرے نبی کی چاہت یہ تھی، میرے نبی کی آرزو یہ تھی، میرے نبی کے ارمان یہ تھے، اگلے سال زندہ رہا 9 کا بھی روزہ رکھوں گا اور 10 کا بھی روزہ رکھوں گا۔ یہ پیغام کیوں نہیں پہنچایا جاتا؟ یہ بات کیوں نہیں سمجھائی جاتی امت کو؟ افضل الصیام، اللہ کے نبی کا حکم، اللہ کے نبی کا فرمان، افضل روزہ، افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، محرم کے مہینہ کا روزہ ہے۔ وہ میں واقعہ عرض کر دوں تاکہ پتہ چلے کہ خاندان اہل بیعت کی محبت کرنے والے یہ صحابہ سے بغض رکھنے والے، صحابہ سے عداوت کرنے والے، صحابہ کو گالی دینے والے، صحابہ کے بارے میں دل میں کینہ، کپٹ اور دشمنی رکھنے والے، زبان پر اہل بیعت کا نعرہ اور اندر سے میرے نبی کے جان نثاروں کی دشمنی پڑی۔ یہ رفسنجانی گیا، سرکاری دورے پر تھا، سرکار کی طرف سے تھا مدینہ شریف کے اندر، اور وہاں کا رولز یہ ہے کہ جب کوئی وزیر، کوئی منسٹر سرکاری دورے پر مدینہ منورہ یا مکہ مکرمہ جائے گا تو حکومت سعودیہ پروٹوکول کے اندر اپنی حفاظت کے اندر مدینے کی زیارت کروائیں گے، مکہ کا طواف کروائیں گے۔ اس لیے بہت سارے حضرات جو مکہ مکرمہ یا مدینہ منورہ گئے ہیں، انہوں نے بہت سارے طواف کے موقع سے یہ منظر دیکھا ہوگا کہ چاروں طرف ملٹری ہوتی ہے، چاروں طرف حفاظت کا دستہ ہوتا ہے، بیچ میں کوئی آدمی طواف کرتا ہے، وہ کسی نہ کسی ملک کا بادشاہ یا منسٹر ہوتا ہے۔ اب مکہ سے جب یہ مدینہ گیا، رفسنجانی ایران سے چلا،
شیخ عبد الرحمن الحذیفی دامت برکاتہ العالیہ اس وقت مدینہ شریف کے مسجد نبوی کے امام ہیں، ابھی حیات اور موجود ہیں۔ اللہ کی شان، ایک زمانہ تھا کہ مکہ مدینہ کے اندر بہت آسانی تھی ہر معاملے میں۔ شاید سن 2001 یا 7 کی بات ہے، یہ مسجد نبوی سے نماز پڑھ کر نکل رہے تھے، میں نے واقعہ سنا تھا، پھر میں اپنی بات میں عرض کر رہا ہوں۔ جب یہ مدینہ شریف میں حکومت نے حکم دیا، آج میں 5 منٹ زیادہ لوں گا، 16 ہو گئے، معافی چاہتا، واقعہ بھی پورا کرنا ہے مجھے، اور اعلان کر دو آئندہ کل انشاءاللہ عشاء کی نماز کے بعد 10 بجے یہاں ذکر کی مجلس بھی ہے۔ آئندہ کل کھانے وغیرہ سے فارغ ہو کر روزے کا بھی اہتمام کرنے کی پوری کوشش کرنا۔ 10 بجے انشاءاللہ مختصر ذکر ہوگا، تلاوت اللہ توفیق دے تو بعد میں کر لینا، بیان اور دعا ہوگی، اس لیے کہ محرم کی آخری 10 تاریخ کی رات میں خاندان اہل بیت کے خیموں سے کربلا کے میدان میں قرآن کی تلاوت، سجدوں کی آہٹ اور ذکر کی وہاں سے آوازیں آ رہی تھی۔ ہم بھی وہ عمل کریں گے جو اہل بیت نے کربلا کے میدان میں کیا، کریں گے انشاءاللہ، ہم بھی وہ کریں گے۔ بہرحال جب رفسن جانی کو عبد الرحمن الحذیفی امام حرم مدینہ نے مسجد نبوی دکھاتے دکھاتے روزے پر پہنچے، روزے رسول پر، تو اشارہ کر کے کہا کہ یہ اللہ کے حبیب کا روزہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ کے حبیب کا روزہ ہے۔ اس نے درود پاک پڑھا، پھر کہا کہ روزے کے اندر نبی کے پاؤں کے ملے ہوئے بالکل قریب میں پاؤں سے لگے ہوئے ابو بکر آرام کر رہے ہیں، اور ابو بکر کا پاؤں جہاں پورا ہوتا ہے وہاں عمر آرام کر رہے ہیں۔ جب یہ دو نام اس نے سنے، ان کے تن بدن میں آگ لگ گئی اور پورا جسم اس کا جل کر خاکستر ہو گیا۔ اللہ پاک، اللہ اسے تو معاف کر دے، اللہ ہمیں معاف کر دے۔ اس نے یوں کہا، ابو بکر عمر کا نام آیا، نبی کے پڑوس میں سونے والے میرے آقا فرماتے ہیں قیامت کے میدان میں سب سے پہلے میں اپنی کمر مبارک سے اٹھوں گا، داہنی طرف میرا صحابی ابو بکر ہوگا، بائیں طرف میرا صحابی عمر ہوگا، ہم دونوں اپنی کمروں سے اس طرح اٹھیں گے جیسے ہم خلاصہ کہہ رہا ہوں، ہم اپنی کمروں سے اٹھیں گے، داہنی طرف ابو بکر، بائیں طرف عمر، اور یہ دھوپ رہا اللہ کی شان۔ اس کے بعد والا جمعہ آیا، جمعہ خواب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شیخ عبد الرحمن الحذیفی کو خواب میں آئے، کہا کہ عبد الرحمن میرے مصلے پر نماز پڑھا رہا ہے، میرے مصلے پر امامت کر رہا ہے، میرے صحابہ پر تھوکا جا رہا ہے، میرے صحابہ کو گالی دی جا رہی ہے، تم جمعہ کے خطبے میں کیوں نہیں کہتے کہ اللہ رسول کے دشمن ہے؟ لیکن یاد رکھنا وہاں کے ائمہ اوقاف کے ماتحت ہوتے ہیں، ان کو وہی خطبہ دینے کی پرمیشن اجازت ہوتی ہے جو حکومت طے کرتی ہے، اس کے علاوہ ایک لفظ اپنی طرف سے بول نہیں سکتے، یہ پابندی۔ ایک جمعہ ہے، پھر دوسرا جمعہ آیا، پھر اللہ کے رسول خواب میں آئے صلی اللہ علیہ وسلم کہ عبد الرحمن کیوں نہیں کہتے؟ پھر بے چین ہو گئے، تیسرے جمعہ کے منبر پر چڑھے، شیخ عبد الرحمن الحذیفی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی عمروں میں صحت عزت عافیت کے ساتھ برکت نصیب فرمائے۔ چلے تیسرے جمعہ میں خطبہ منبر پر، خود منبر رسول پر چڑھے، اور وہ خطبہ جو حکومت نے ان کو پابند کیا تھا اس کو کنارے پر لگایا، وہ خطبہ دیا جو اہل سنت والجماعت کے عقیدے کا خطبہ تھا، صحابہ کی محبت کا، صحابہ کی عظمت کا، صحابہ کے مقام اور مرتبے کا خطبہ دیا۔ سارے مسجد نبوی میں ایسا نہیں ہے کہ صرف اہل سنت والجماعت کی نماز پڑھتے ہیں، بلکہ شیعہ بھی نماز پڑھتے ہیں، سارے کے سارے کھڑے ہو گئے اور باہر سے باہر شیعہ پستول لے کر آ گئے کہ ہم عبد الرحمن الحذیفی کو بھی قتل کریں۔ یہ واقعہ موجود ہے، کہیں لمبا چوڑا نہیں ہے، آج سے تقریباً 22-25 سال پہلے کا۔ پتہ میں یہ چاہتا ہوں کہ جن کے دلوں کے اندر صحابہ کا بغض ہو، عداوت ہو، صحابہ کی دشمنی ہو، اور وہ اہل بیت کی محبت کا دعویٰ کر کے ہمیں بھی یہ سمجھانا چاہے، ذرا مجھ سے کہیں کہ سارے صحابہ، یاد رکھنا فتح مکہ تک جتنے صحابہ ایمان لائے ہیں سارے صحابہ کے درجے ہیں، پہلے نمبر پر ابو
بکر، دوسرے نمبر پر عمر اور تیسرے عثمان اور چوتھے نمبر پر حضرت علی ہے۔ بہرحال میرے بزرگوں وقت ہو چکا ہے، اتنا بتاؤں گا، اگلے جمعہ میں آگے بات عرض کروں گا۔ میرے نبی کا وصال، میرے نبی کا وصال سن 11 ہجری میں ہوا۔ کون سی ہجری بولو؟ 11۔ واقعہ کربلا، نواسہ رسول کی شہادت 61 ہجری میں ہوئی۔ کون سی ہجری میں؟ 11 اور 61 کتنے سال ہوتے ہیں؟ 50 سال بعد شہادت ہوئی۔ 50 سال بعد شہادت ہوئی۔ 50 سال تو یہ آپ کی زندگی میں جو ایمان کا اعلان کرنے کے بعد، یعنی 50 سال تک آپ روزہ رکھتے رہے، 50 سال تک مکے اور مدینے کے اندر محرم کا مہینہ عظمت والا مانا گیا۔ اور یہ بھی یاد رکھو، صرف مکہ کے کافر روزہ نہیں رکھتے تھے، بلکہ کعبہ کا خلاف بھی محرم میں بدلتے تھے۔ اور آج بھی محرم میں بدلا جاتا ہے، کعبہ اللہ کا خلاف ابھی آپ نے ورشوں میں دیکھا ہوگا، وہ کتنی تاریخ کو بدلتے ہیں۔ اس وقت مکہ کے کافر 10 تاریخ کو بدلتے تھے۔ عاشورہ، لوگ عاشورہ کرتے ہیں، را الف زبر را مد کے ساتھ ہے، اشرم سے بنا ہے، یعنی 10ویں تاریخ، محرم کی 10ویں تاریخ۔ اب یہ سن لو، سن عیسوی کے اعتبار سے ہمارے یہاں دو کیلنڈر چلتے ہیں، ایک انگریزی جس کو عیسوی کیلنڈر کہتے ہیں، جو کیلنڈر عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے دن سے بنایا گیا اور شمار کیا گیا۔ عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، وہاں سے انہوں نے عیسائیوں نے کیلنڈر شمار کیا ہے، اس کو سن عیسوی کہتے ہیں، جس کو میلادی بھی کہتے ہیں، اور ایک ہے سن ہجری۔ اللہ کے رسول نے ہجرت کی، وہ اسلامی کیلنڈر ہے۔ اور سن لو کتنے سال ہوئے؟ 681 ہجری کے اندر، 681 عیسوی 61 ہجری کے اندر محرم کی 10 تاریخ کو واقعہ کربلا پیش آیا۔ آج کتنے سال ہوئے؟ اسلامی اعتبار سے 1387 سال ہوئے۔ کتنے سال بولو؟ 1387 سال کربلا کے واقعہ کو ہوئے، آج اتنے سال ہو چکے۔ اب 1387 سال میں کس نے کیا کیا ملاوٹ کی ہوگی، کیا کیا نہ ہو وہ بھر دیا ہوگا۔ بہرحال ایک تفصیلی بات ہے، تفصیلی گفتگو ہے، آپ کو صرف میں اتنا عرض کروں گا کہ میرے نبی کی چاہت تھی، میرے نبی کے ارمان تھے، میرے نبی کی تمنا تھی کہ میرے صحابہ اگر مجھے محرم کا مہینہ اور اس کی 10ویں تاریخ مل گئی، میرے صحابہ میں تو 10 کے ساتھ 9 کا بھی روزہ رکھوں گا، اور اگر موقع ملے 9 چک گئے 20 ہو گیا تو آپ 10 کے ساتھ 11 کا ملا لینا۔ اس لیے اس مہینے کے اندر مستحب درجہ یہ ہے کہ ہم 3 روزے رکھ لیں۔ کتنے روزے بھائی؟ 3، 9، 10 اور 11۔ پہلا درجہ یہ ہے 9، 10 اور 11۔ اگر اتنی ہمت طاقت سکت نہیں ہے تو کم سے کم 9 اور 10 کا رکھے، اس لیے کہ نبی کی چاہت 9 اور 10 کی تھی۔ ہم میرے آقا کی چاہت اور آرزو کو روزہ رکھ کر پورا کریں گے انشاءاللہ۔ 10 میں تو ویسے ہی اتوار کا دن ہے، چھٹی کا دن ہے، نہ بھی ہوگا اگر اتوار اور چھٹی کا دن، نبی کی چاہت پر کون نہیں مٹے گا۔ تو پہلا درجہ 9، 10 اور 11، دوسرا درجہ 9 اور 10، آخری درجہ جس کے اندر بالکل طاقت نہیں ہے، یاد رکھنا یہ جملہ میرا نوٹ کرنا، طاقت نہیں ہے، ہمت نہیں ہے، کمزوری ہے، تو پھر اس کے لیے آخری درجہ یہ ہے کہ کم سے کم وہ 10 تاریخ کا روزہ رکھے، کم سے کم۔ لیکن میں نے یہ شرط لگائی ہے، ہمت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، کمزوری ہے، بھوک پیاس برداشت نہیں کر سکتا، اتنی شرطیں ہیں، تو پھر کم سے کم وہ 10 کا تو ضرور ہے۔ میرے خیال سے اس مہینے میں تو ایسا کوئی نظر نہیں آتا، بیمار بھی ماشاءاللہ رمضان کے 29 رکھ لیتے ہیں، تو 2 روزے انشاءاللہ ضرور رکھیں۔ کیا ثواب ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو محرم کے عاشورے کے دن کا روزہ رکھے گا اللہ اس کے 1 سال کے صغیرہ گناہ معاف کر دیں گے۔ کتنے سال کے؟ 1 سال۔ اور ایک آسان نسخہ بتاؤں، ترتیب بتاؤں، 1 سال کے اللہ چھوٹے گناہ روزے کی وجہ سے معاف کر دیں گے، اور عاشورہ کے دن رات میں آپ کھڑے ہو جانا، ذکر کی مجلس میں آ جانا، دعا میں شریک ہو جانا، اللہ سے مل کر
10 تاریخ آئند کل رات میں پہنچنا ہے. آخری بات عرض کر کے ختم کرتا ہوں. اس مہینے کا بڑا اثر ہے, اس مہینے کی بڑی تاثیر ہے. جیسے زہر کی تاثیر ہے, زہر پینے کا آدمی مرے گا, ساری دنیا مانتی ہے اسے. اس کے 1000 گنا تاثیر محرم کے مہینے کی علماء مفسرین نے لکھی ہے. شیخ ابو بکر جساس احکام القرآن میں لکھتے ہیں کہ جو محرم کے مہینے میں عبادت کا, اطاعت کا, فرمانبرداری کا, نیکی کا التزام اور پابندی کرے گا, اللہ اس کی برکت سے سال کے 11 مہینے نیکی والی زندگی اللہ عطا فرمائے. اور کوئی گناہ کا کام کرے گا, خطرہ ہے اس بات کا کہ سال کے 11 مہینے گناہوں میں گزریں گے. اللہ سے معافی چاہتے ہیں, اللہ نیکی کی ہمیں توفیق عطا فرمائے, گناہوں سے بچنے کا اللہ عزم ارادہ اور اللہ میں ہمت نصیب فرمائے. پھر سے اعلان کرتا ہوں, آئندہ کل انشاءاللہ 10 بجے اپنی ساری ضروریات سے فارغ ہو کر اسی سلیمانی مسجد میں محتاج بن کر, طلبگار بن کر اپنی گناہوں کی معافی مانگنے کے لیے عاشورہ کے دن کربلا کے میدان میں خاندانی اہل اللہ کے دشمنوں سے لڑ رہے تھے, آج ہم مسجد میں بیٹھ کر اپنے گناہوں کی اللہ سے معافی مانگیں گے. اللہ ہمارے لیے آسان فرمائے, قبول فرمائے, اللہ توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.